اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 14 رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ خود بھی قرآن سے رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح مجرمین کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ایک بڑی اہم صفت اہل ایمان کی استقامت، اس کا بیان ہے جو اس رکوع میں انشاءاللہ آئے گا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ تم اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور پیدا کرو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ اب یہ مشرکین کا قول ہے، وہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے قرآن مت سنو، جو بھی قرآن سن رہا تھا اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی زندگیاں بدل گئی۔ تو انہوں نے محسوس کیا اگر اس طرح لوگ قرآن سنتے رہے تو ان ایمان والوں کی تعداد میں تو اضافہ ہو جائے گا، یہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ تو نمبر 1 مت سنو کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ نمبر 2 جو سن رہا ہے اس کے سننے میں شور پیدا کرو، ڈسٹربنس پیدا کرو، روکو ان کو قرآن سے، شاید تم ان پر غالب آ جاؤ۔ یعنی اس زمانے کا مشرک اس بات کو تسلیم کرتا تھا، مانتا تھا کہ قرآن سے تبدیلی آتی ہے، اور کچھ لوگ اگر قرآن کو تھام لیں تو پھر وہ غالب آ جائیں گے مخالفین کے مقابلے میں۔ یہ مشرکین مانتے تھے اس چیز کو۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارا قرآن پر کتنا ایمان ہے کہ یہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، یہ پوری قوم کو بدل دیتا ہے، یہ تو پہاڑوں کو ہلا دینے والی شے ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ الحشر آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم اس قرآن سے کتنا تاثر لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور اس سے ایک پوری قوم کو بدلا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، دنیا کی امامت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی اس قرآن کے طفیل۔ مشرک مان رہے ہیں کہ قرآن سے تبدیلی آتی ہے، لیکن آج مسلمانوں نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا۔ برنارڈ شاہ نے کہا اور خوب کہا، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں نظر آتی، اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے بدترین کوئی قوم نظر نہیں آتی۔ مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، برحق کلام ہے، کھولنے کو تیار نہیں، پڑھنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں، عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ اور چاہیے، کچھ اور ہی مصروفیات آج امت کی عظیم اکثریت کی ہے، کہیں سپورٹس، کہیں میڈیا، اور کہیں فحاشی اور عریانی، کہیں موسیقی کی دعوت، کہیں فلمیں اور ڈرامے، کہیں شوبز، کہیں بدعات اور رسومات، ان میں ہی پھنسا دیا گیا ہے۔ اور غیر مسلموں کو پتہ ہے، اللہ کے باغیوں کو، کہ اس قرآن سے جب تک ان کو ہم دور رکھیں گے تو ہم یعنی غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب رہیں گے، اور وہ کامیاب ہیں نو ڈاؤٹ ایٹ دا مومنٹ۔ امت کو انہوں نے کن کن دھندوں میں لگا دیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لائیں، اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ ہماری زندگیوں کو بھی تبدیل فرمائے، اور امت کے لوگوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگیاں اس قرآن کے ذریعے سے بدلنے والے ہو جائیں۔